السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. پچھلے لیکچر میں کیا دیکھ رہے تھے؟ ہم پچھلے لیکچر میں اعتبارات الہ دیکھ رہے تھے. اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4 اعتبارات الہ ہیں: ذات، صفات، افعال، آثار. اور ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں آثار کو جانا. آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ ساری جہانوں کا مالک ہوتا ہے. مالک کون ہے؟ اللہ تعالی مالک ہے، وہ ہم نے جانا. آثار میں شرک کیا ہے وہ بھی ہم نے جانا. آثار میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بذات جانا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو ذاتی مالک جانا. یعنی کہ ہم کسی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مالک ہے، یا اپنے آپ کو بھی اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مالک ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. آثار کی شرک ہے. اگر کوئی یہ شرک کرے تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے آثار کی توحید جانا. آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بذات جانا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا. یہ آثار کی توحید ہے. اگر بندہ یہ دل میں اگر تصدیق کر لے گا تو یہ جہنم سے نجات پائے گا. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات کے لیے. آثار کی توحید، ہمیں دل میں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے. جب دل میں تصدیق ہو جائے گی تو جہنم سے بچ سکے گا. اب آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. یہ ہمیں تحفے میں نہیں ملی، ہمیں یہ تحفے میں نہیں ملی، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. اسے ہمیں اللہ تعالیٰ کو لوٹانا ہے، اور یہ امانت کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تحت ادا کرنا ہے. جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تحت ادا کریں گے تو ہی ہمیں جزا ملے گی. اگر ہم اس امانت کو ہم ہماری مرضی کے تحت، اپنی مرضی کے تحت اگر اسے استعمال کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی. تو ہم نے کیا جانا؟ آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے. اور ہم آگے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آثار میں جو مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ آثار میں مخلوق یعنی ہم جو ہے وہ محتاج ہے. ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. ہر محتاج یعنی کہ ہم ہر لمحہ لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہر معاملات میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ذرے ذرے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ مالک ہے. ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ مالک ہے. ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے.
ایسا الہ ہے ہمارا. آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں, ہم بیٹھ سک رہے ہیں, ہم کھا سک رہے ہیں, ہم پکا سک رہے ہیں, ہم خود کر سک رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں. مگر حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں ہم محتاج ہیں. ہمارے دل میں کیا تصدیق ہونا کہ ہم محتاج ہیں. حقیقت میں تو ہم محتاج ہیں. دل میں کیا تصدیق ہونا کہ ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا. ہم محتاج ہیں. اولیاء اللہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ہم کیسے محتاج ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ ہم کیسے محتاج ہیں. جب ہم سوتے ہیں, جب سوتے وقت جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں, وہ ہم آنکھ جو بند کرتے ہیں وہ کون آنکھ بند کراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ بند کرتا ہے. ہم ایسے محتاج ہیں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ملک کی حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ملک کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے. مالک جو ہوتا ہے اپنی ملک کی حفاظت کرتا ہے, ضرورتیں پوری کرتا ہے, حاجتیں پوری کرتا ہے. ہم جب سوتے ہیں ہماری آنکھ کون بند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ بند کرتا ہے. ہم کیسے محتاج ہیں؟ دیکھیں, اب بندہ جو ہے, کچھ بندے سونا چاہتے پر سو نہیں سکتے. کیوں نہیں سو سکتے؟ اللہ جب چاہے تو ہی ہماری آنکھ بند ہوتی ہے. آنکھ بند کرنے کا جب سوتے ہیں, جب آنکھ بند ہوتی ہے, وہ آنکھ بند کرنے کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم محتاج ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. ہم بے خبر ہو جاتے ہیں ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. ہم سو جاتے ہیں, ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں, جب ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے, تب ہماری سانس بھی چلتی ہے. ہماری سانس کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری سانس چلا رہا ہے. اللہ مالک ہے. ہمارے حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. دیکھیں ہماری سانس کون چلا رہا ہے. ہم اٹھے جب تو ہم جب اٹھے ہوئے رہتے ہیں ہم یہ سمجھ ہم کر لیے تو یہ ہوتا, ہم کر لیے تو یہ ہوتا. ہم جب سو جا رہے ہیں تو ہماری سانس کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری سانس چلا رہا ہے. ہم ایسے محتاج ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے. ہمارے دل میں یہ تصدیق ہونا ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فلاں پراپرٹی رہے تو محتاج, پراپرٹی ہے تو ہم رہ سکتے, پیسہ, پراپرٹی, گھر کو کیا کریں ہم اس سے پل رہے. مگر ہماری حاجتیں پوری کرنے والا, ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا, ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مالک ہے. ہم جو ہے محتاج ہے. جب ہم سو جا رہے ہیں, ہماری آنکھ بند ہو جا رہی ہے اور ہماری سانس چل رہی ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے. بندہ جب سو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے. اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کر رہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کر رہے. بندہ جو ہے سو جاتا ہے, ایسا سو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے, آزو بازو کیا ہو رہا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا ہے. اگر اسے چاہے تو وہ سانپ آ کے ڈھس جائے, اسپائڈر آ کے ڈھس جائے, مگر جو ہے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. سارے جہانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ملک کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. کچھ بندے جو ہے غلطی کر کے, گناہ کر کے سو جاتے ہیں.
اگر اللہ چاہے تو اس کی سانس لے سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی سانس نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر اٹھا رہے. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ موت جو ہے نیند کی بہن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے پھر واپس اٹھا رہے، اور جو ہے ہم اور سانس چل رہی ہے اور خون بھی دوڑ رہا ہے ہمارے جسم میں، اور ہم سو جاتے، ہمارے پیر ہاتھ جو ہے ریسٹ میں ہو جاتے، آرام کر رہے ہوتے. جب ہم اٹھ جاتے ہیں تو ہمارے وہ چیزیں کام کرنے لگتے. ہماری خون کا دوران جو ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہم ایسے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے. خون نیچے سے پیر سے لے کر سر تک، سر سے لے کر پیر تک دوڑ رہا ہے. کیسا دوڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوڑا ہے تو دوڑ رہا ہے. ہمارا کھانا جو ہم کھا رہے ہیں وہ کیسا ڈائجسٹ ہو رہا ہے، غلاظت الگ کیسے ہو رہی ہے، اور کیسا ہڈیاں بن رہے، کیسا گوشت بن رہا ہے، وہ کیسا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے تو یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے. اور ہم جو ہے محتاج ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے. یہ مثال دے کر آپ سمجھاتے ہیں کہ ہم کیسے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہمارے دل میں یہ تصدیق ہونا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اور دین میں اہم چیز کیا ہے؟ دین میں 3 چیزیں: اسلام، ایمان، احسان. اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے. اور احسان کا تعلق کس سے؟ روح سے. ہمیں ماننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے، جسم سے، قلب سے، روح سے. ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ ہم محتاج ہیں اور اللہ ہی مالک ہے. جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو ہم ایمان والے بن جائیں گے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں ایمان والوں کا دوست ہوں. ہمیں ایمان والے بننا ہے. ایمان والے بننے کے لیے ہمارے دل میں یہ تصدیق ہونا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. تفسیر نعیمی میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثال دے کر کہ ایک شاگرد ہوتا ہے، ایک استاد ہوتے ہیں. استاد کے پاس جو ہے شاگرد ہوتا ہے، اور شاگرد سے استاد جو ہے ایک کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ اسے جو ہے ایک چیز 2 نظر آتی ہے، اسے مہنگا پن ہوتا ہے، اسے ایک چیز جو ہے 2 نظر آتی ہے. اب استاد جو ہے شاگرد کو ایک کام کہتے ہیں، فلاں روم ہے، روم میں جا کر ایک شیلف ہے، شیلف سے ایک شیشی لانے کے لیے کہتے ہیں. پھر وہ شاگرد جو ہے مہنگا ہے اور اسے ایک چیز 2 نظر آتی ہے، تو وہ جو ہے جاتا ہے روم میں، جا کر وہ شیلف میں دیکھتا ہے وہاں پہ 2 شیشے، کیونکہ ایک چیز اسے 2 نظر آتی ہے کیونکہ وہ مہنگا ہے. وہ شاگرد جو ہے پھر واپس آ کر استاد سے کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک شیشی نہیں 2 شیشی ہے. پھر استاد کہتے ہیں نہیں وہاں پہ ایک ہی شیشی ہے، وہ شیشی لانے کے لیے کہتے ہیں. پھر شاگرد آتا ہے، دیکھتا ہے شیلف میں، پھر وہاں پہ اسے 2 نظر آتے ہیں کیونکہ وہ مہنگا ہے، اسے ایک چیز 2 نظر آتی ہے. پھر وہ واپس آتا ہے استاد کے پاس. پھر استاد کہتے ہیں کہ نہیں تجھے 2 شیشی دکھ رہی ہے، ہاں ایک شیشی تو پھوڑ دے اور جو شیشی بچ جاتی ہے وہ لے کر آ. پھر وہ جو شاگرد ہے جاتا ہے، پتھر لے کے وہ شیشی کو مار دیتا ہے. جب وہ شیشی کو مار دیتا ہے تو دوسری شیشی بھی اسے ایک چیز 2 نظر آتی ہے، تو ایک شیشی ہے وہاں پہ، حقیقت میں ایک شیشی ہے وہاں پہ، مگر اسے 2 نظر آ رہی ہے. وہ پتھر سے مارتے کیا ہوتا ہے، وہ شیشی بھی پھٹ جاتی ہے، 2 شیشی بھی پھٹ جاتی ہے. تو اس مثال سے یہاں پہ فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ہم جو ہے دین میں بھی ہم مہنگے ہو گئے. ہمیں ایک چیز 2 نظر آ رہی ہے،
ہم جو ہے اللہ کے سوا دوسروں کو بھی مالک بنا بیٹھے. جیسے کہ کچھ لوگ پراپرٹی کو لے کر بنا کے بیٹھے. پراپرٹی ہے تو ہم پل رہے ہیں, پراپرٹی ہے تو ہم کھا سک رہے ہیں, رینٹ آیا تو ہے کھا سک رہے ہیں, ہم اچھی جگہ جاب کر رہے ہیں تو وہاں کی سیلری آئی تو ہم کھا سک رہے ہیں. یہ جو ہے ہم جو ہے دوسروں کو مالک بنا رہے ہیں. تو آپ جو یہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے جو شاگرد ہے وہ شاگرد کی حالت ہو گئی ہماری. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی الہ ہے. ہمارے دل میں یہ تصدیق ہونا ہے, مگر ہم کیا کریں, ہم دل میں کیا کریں, یہ بت بٹھا لیے. کچھ لوگ پراپرٹی کو لے کر بٹھا لیے, کچھ لوگ کام کو, کچھ لوگ یہ میرے پاس ڈگری ہے تو یہ ہے, یہ دل میں بٹھا لیے. ہم بہنگے ہو گئے. ہمیں دین میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بہنگے ہو گئے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے دل میں کیا تصدیق کرنا ہے, اللہ ہی مالک ہے, ہم کیا ہے, محتاج ہے. ہمارے دل میں یہ ہمیں تصدیق کرنا ہے. یہ کیسا آئے گی, ہم دل میں کلمہ سیکھنا ہے. کلمہ سیکھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو یہ بہنگا پن جو ہمارے دل میں ہم بیٹھا لیے, ایک بت جو بیٹھا لیے, فلاں یہ چیز سے ہم بل رہے ہیں, فلاں یہ جو ہے جو کفر شرک جو دل میں بیٹھ گیا ہے وہ نکل جائے گا. تو ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے. جب ہم دل میں تصدیق کر لیتے اللہ ہی مالک ہے, ہم محتاج ہے. اس کی بھی آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مثنوی شریف میں آپ ایک مثال دے کر فرماتے ہیں, جس کی نظر پلٹ جاتی ہے, یعنی کہ دل کی نظر, اللہ ہی مالک ہے, جب اس کی نظر پلٹ جاتی ہے تو آپ جو ہے اس کی ایک مثال دے کر فرماتے ہیں, ایک اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ والے کے پاس ایک شاگرد ہوتا ہے. تو وہ شاگرد ایک گھر بناتا ہے, نیا گھر لیتا ہے, نیا گھر بناتا ہے. تو وہ جو ہے اب جیسے کہ اب نیا گھر لیا تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ والوں کو بلا کر جو ہے گھر میں دعا فرماتے ہیں, دعا کراتے ہیں. اسی طرح سے وہ شاگرد جو ہے اپنے اللہ والے کو بلاتا ہے, گھر کو بلا کر جو ہے بلاتا ہے. اللہ والے گھر آتے ہیں, آ کر یہ دیکھتے ہیں, گھر دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک روشن دان دیکھ کر اسے کہتے ہیں, یہ گھر میں یہ روشن دان لگانے کا تیرا مقصد کیا تھا. اس پر شاگرد کہتا ہے, میں یہاں پہ روشن دان اسی لیے لگایا کیونکہ مجھے گھر میں سن لائٹ آنے کے لیے میں نے یہ روشن دان لگایا. اس پر اللہ والے جو تھے وہ فرماتے ہیں, آپ یہاں پہ شاگرد کو تربیت دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ کہ اگر تو یہ روشن دان اس لیے لگاتا کیونکہ تجھے اذان کی آواز سنے آئے, اللہ تعالیٰ کا کلام اگر تیرے گھر میں سنے آئے, تو اس وجہ سے یہ روشن دان لگاتا, تو یہ روشن دان لگانا تیری عبادت ہو جاتی. یہاں پہ اللہ والے اپنے شاگرد کو کہہ رہے, جب دل میں یہ بیٹھ جا, تصدیق ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, میں محتاج ہوں. جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو دل کی نظر بھی ایسی ہو جاتی ہے. اور جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والے ایک نظر جو ایک دل کی, ہمیں جو ہے دل کی نظر پلٹنا. جب دل کی نظر پلٹ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, میں محتاج ہوں, جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو جو بھی کام کر رہے ہیں ہم جو ہے اسے عبادت بناتے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں آپ مثنوی شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک عمل جو ہوتا ہے دین ہوتی ہے, ایک عمل جو ہے دنیا ہوتا ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں
دنیا کے عمل کو بھی دین بناتے ہیں. جیسے کہ جو اللہ والے تھے، شاگرد کے جو اللہ والے تھے، آپ جو ہے دین دنیا کے اس کو عمل بتا رہے ہیں. اور ایک مثال رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک بیوی ہوتی ہے، ایک شوہر ہوتا ہے. اب بیوی جو ہے شوہر کو کھانا بنا کر دیتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے پاس امانت ہے. وہ جو ہے اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے وہ جو ہے یہ کام کرتی ہے، اسے اچھا پکا کر کھلاتی ہے. اس کی نیت یہ رہتی کہ نہیں رہتی کہ اگر میں اسے اچھا کھلایا، اچھا کرے تو وہ مجھے یہاں لے جائے گا، وہ مجھے یہ پہنائے گا، مجھے یہ گفٹ کرے گا. اس کی نیت یہ نہیں رہتی. اس کی نیت اگر یہ رہتی، اگر مجھے یہ گفٹ کرے گا، مجھے یہ واچ گفٹ کرے گا، مجھے سونا دے گا، اگر اس کی نیت یہ رہتی اگر میں اسے اچھا پکائے تو یہ دے گا، تو یہاں اس کی نیت ایسی ہو جاتی. اس کی نیت کیا ہے یہاں پہ؟ خراب ہے. اگر اس کی نیت یہ رہتی کہ مجھے کھلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسے بھی کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں محتاج ہوں، اللہ مالک ہے، اس کے دل میں یہ تصدیق رہتی، تو اس کی نیت بھی عبادت ہوتی. انہیں جو کام کر رہی ہے، جو پکا کے کھلا رہی ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ میں اسے اچھا کھلاؤں. اس کی نیت کیا ہے؟ اسے میں خوش کروں، وہ مجھ سے راضی ہو. اس کی نیت یہ ہے. مگر اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اسے کھلا رہی ہوں، میں اسے کر رہی ہوں، میں اسے کھلا رہی ہوں اور وہ مجھے یہ دے گا، وہ مجھے یہ دے گا. وہ اس کی محتاج نہیں بن رہی، مگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھ سے راضی ہے، اور وہ یہ سوچ کر پکا رہی ہے کہ میں بھی محتاج ہوں، وہ بھی محتاج ہے، اللہ ہی مالک ہے. ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے. اللہ والے اور ایک مثال دیتے ہیں. ایک بندہ جو ہے ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی باڈی کو فٹ بناتا ہے. اس کی نیت یہ رہتی کہ میں باڈی کو فٹ بناؤں. اس کی نیت یہ نہیں رہتی کہ میں باڈی کو فٹ بنایا تو مجھے لوگ یہ کہیں گے تو اچھا فٹ ہے، اچھا ہے. یہ اس کی نیت یہ نہیں رہتی. اس کی نیت یہ رہتی کہ اگر میں باڈی کو فٹ بناؤں گی تو میں عبادت اچھی طرح سے کر سکوں. اس کی نیت یہ رہتی کہ میری میں اگر سے باڈی کو فٹ رکھوں گا تو میری عبادت اچھی طرح سے ہوگی. جب میں حج کو جاؤں گا صفا سے مروہ کا چکر اچھے سے کاٹ سکوں گا. اس کی نیت یہ رہتی. جب اس کی یہ نیت اگر ایسی رہی تو یہ جو ہے اس کی ایکسرسائز کرنا بھی کیا ہوتا؟ عبادت بن جاتی. تو ہمیں جو ہے دنیا کے کام، دنیا کے عمل کو بھی ہمیں دین بنانا ہے. یہ کب کیسا ہوگی؟ جب ہمارے دل میں یہ تصدیق ہو جائے کہ اللہ ہی مالک ہے، میں محتاج ہوں. تو اس کے دل میں جب یہ تصدیق ہو جاتا کہ میں محتاج ہوں، اللہ ہی مالک ہے، تو اس کے جو بھی کام ہے وہ عبادت ہو جاتی ہے. اور مصنوی شریف میں آپ فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی 2 طرح کی عبادت ہوتی. ایک عبادت جو ہوتی ہے ڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے، اور ایک عبادت جو ہوتی ہے انڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے. اور جو ڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے وہ عبادت جو ہے کسی وسیلے سے نہیں ہوتی ہے، کسی واسطے سے نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اور ایک جو ڈائریکٹ عبادت، انڈائریکٹ جو عبادت ہوتی ہے، یہ جو ہے اس میں وسیلہ ہوتا ہے. آپ فرماتے اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ عبادت ہوتی ہے. معاملات کو ادا کرنے کے لیے عبادت ہوتی ہے. جیسے کہ
ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ. ماں باپ اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے. ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے. مطلب اس میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے. ماں باپ، اب جیسے کہ بیوی، جیسے کہ بچے، یہ وسیلے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ایک ڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے، اس میں واسطہ نہیں رہتا ہے. اسی طرح سے انڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے، اس میں عبادت جو ہے بغیر وسیلے کے ہوتی ہی نہیں. حقوق ادا کرنا ہے، حقوق العبادت ہے. یہ وسیلہ جو ہے وسیلہ ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول علی اللہ فرماتے ہیں، اے جاہل، اے مردہ دل، تو وسیلے کو شرک فرماتا ہے، حالانکہ تو بادشاہوں کا پجاری ہے، مالداروں کا پجاری ہے، تو وسیلے کو شرک کہتا ہے. اپنی کتاب میں آپ فرما رہے کہ جو وسیلے کو شرک کہتا ہے، آپ فرمائے تو مالداروں کا پجاری ہے. تو مالداروں کو سمجھ رہا کہ تیری ضرورتیں پوری کرے، بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کر بادشاہوں کا بت بنا لیا. تو یہ آپ فرما رہے جو وسیلے کو شرک وہ زمانے میں شرک کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، وہ زمانے میں بھی کہتے تھے. آپ وہ لوگ کو یہ جواب دیتے ہیں. ایسے لوگ آج بھی ہیں جن کے دل میں آج بھی مال ہے، سب کچھ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، مگر زمانے سے وسیلے کو شرک کہہ لے. یہ شرک، وہ شرک اصل یہ ہے میں محتاج. یہ شرک ہے، میں محتاج ہوں. دل میں یہ تصدیق کرنا ہے، یہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے، میں محتاج ہوں، یہ تصدیق کرنا ہے، ایمان لانا ہے. مگر لوگوں نے کیا کیا؟ دل میں مخلوق کو بٹھا لیا. میں مالک ہوں بول کر یہ فتویٰ لگا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آج بھی یہ جو ہے فٹ ہوتا ہے. اب زندہ دل کیا ہے؟ وسیلے کو استعمال کرنا ہے، انڈائریکٹ عبادت ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے. اور تفسیر نبی میں فرماتے ہیں جو جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے وہ جنت کا پجاری ہے، جو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے وہ دوزخ کا پجاری ہے، اور جو نفس کی خواہشات کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ نفس کا پجاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. آپ فرماتے ہیں تو ہم دیکھیں کس کے لیے عمل کر رہے ہیں. جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا میں محتاج ہوں، یہ پریکٹس کرنا ہے ہمیں. میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے، اور میں محتاج ہوں. مالک کی پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے. تو ہم کیسا کریں گے؟ ہم کلمے سے سیکھنا ہے. یہ اہم ہے. جب تک دل میں تصدیق نہیں ہوگا کہ میں محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے عمل قبول نہیں ہوں گے. ہم عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ میں محتاج ہوں. ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ساری کائنات کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 263. سائل کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے دینے کے بعد ساحل کو کسی طرح کی ایذا دی جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ سائل یعنی جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کو نرمی سے جواب دینا ہے اور درگزر کرنا ہے. ایک آپ خیرات دے رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، آپ آرام سے اخلاق سے بولنا چاہیے کہ فلاں جاؤ، دوسری جگہ جاؤ، معاف کرنا، ایسا کہنا. ایک آپ خیرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے دیتے ہیں تب بڑا سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا، پیسے نہیں ہے، معافی چاہنا دوسری جگہ، مطلب جسے دینے تب ساحل کو بڑی تکلیف نہ دینا، مطلب خیرات دینا،
نی ہے بول کر دینا اچھا ہے. ایک آپ خیرات یہ کر رہے ہیں اسے دے کر پڑھا سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نرمی سے جواب دینا, درگزر کرنا, پیسے نہیں ہے, معافی چاہے. دوسری جگہ یہ بہتر ہے خیرات سے جس کو دینا تب سائل کو بڑی تکلیف نہ دے. اب فی زمانہ آپ دیکھیں خاندان میں کہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اب کسی کو پڑھا رہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھایا تو پڑھائے, احسان کو جتاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سائل کو جو مدد کرتا ہے یا مدد اگر ہم تکلیف دے کر کریں اس سے بہتر ہے کہ مدد ہی نہ کریں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ناراضگی بتا رہے ہیں. ہم دیکھیں ہم مدد کر رہے ہیں, دوسروں کو بولتے کہ ہم مالک بن جاتے اور دل میں محتاجی نہیں ہے. اللہ مالک ہے, میں محتاج نہیں ہوں. نے بھی محتاج ہے, ہم بھی محتاج ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ بھی پیسے ہے, جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے, امانت ہے. ہمارے دل میں تصدیق ہونا اور اللہ کی مرضی کے تحت کرنا ہے. ہمیں دل میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. اور اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم کیا ہے, محتاج ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے, امانت ہے. آگے بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بے نیاز اور بردار ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, میں بے نیاز ہوں, میں بردار ہوں. میں بے نیاز ہوں یعنی کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس کی مدد نہیں کرتا تو نہ کر, میں تیری جگہ کسی اور کو رکھ دوں گا. میں محتاج نہیں ہوں کسی کا, تو محتاج ہے. ہمیں جو پیدا کرا ہم اس کے محتاج ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 131 to 133. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ ہی کا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ ہی کا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے, امانت ہے. مسلمانوں یاد رکھو جن لوگوں کو تم سے پہلے کی کتاب دی گئی تھی ان کو حکم دیا گیا تو اس طرح سے تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہو. ڈرنا مطلب اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. ناراضگی کیا ہے, اپنے آپ کو مالک سمجھنا یا کسی غیر کو مالک بنانا. یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور اگر اس کے حکم نہ مانو گے تو یقین رکھو گے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. اور پھر سن رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنے بار بتا رہے ہیں, دیکھو کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے. ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے اور ہم کیا ہے, محتاج ہے. اور اللہ ہی کا کارگار ہے. اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے. اور اللہ ہی اس بات پر قادر ہے. قادر یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے. ہمیں کیا اس آیت سے ہمیں یہاں کیا سمجھنا ہے کہ اللہ یہاں پہ ہمیں بتا رہے کہ اللہ ہی مالک ہے. ہم کیا ہے, محتاج ہے. ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے اور ہم کیا ہے, محتاج ہے. سورہ قصص آیت نمبر 23-24 یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اور جب مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو وہ لوگوں کا ایک مجمع دیکھا کہ وہ اپنے 4 پایوں کو پانی پلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ ہے یہ, آپ کی امت کا قصہ ہے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو دعا کی, یہاں پر اس کی
اللہ تعالیٰ یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کو درجہ تاکہ اس واقعہ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک فرعونی ایک بنی اسرائیل دونوں میں جو ہے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے, یعنی کہ لڑائی ہو رہی ہے. اب فرعونی اور بنی اسرائیل فرعونی جو ہے بنی اسرائیل کے پہ ظلم کر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھے اسے چھڑانے کے لیے آپ پہنچے اور آپ نے کیا کیا, لڑائی ہوئی لڑنا جھگڑنا جو چل رہا تھا, آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہیں چھڑانے گئے. اور آپ جو ہے بڑے جلالی پیغمبر ہیں اور آپ جو ہے آپ کا جو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. آپ حالانکہ نبی ہے پیدائشی, آپ جو ہے اعلان نبوت نہیں ہوتا اور آپ جو ہے بڑے جلالی پیغمبر تھے. آپ نے اپنے غصے سے آپ نے جو ہے غصہ مار دیا وہ فرعونی کو, اور وہ جو فرعونی تھا وہ مر گیا. اب تمام فرعونی جو ہے بدلہ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے. آپ جو ہے وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل گئے جگہ چھوڑ. آپ 7 دن کا سفر طے کیا. آپ کیا کرے, آپ جاتے رہے. آپ کیا کرے, جنگل میں گئے, جاتے رہے. ایک جگہ پہنچے. اب جب دیکھے آپ جو ہے آپ وہاں آپ جو ہے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے. آپ پتے کھا رہے تھے. وہاں دیکھے کہ وہاں کنواں ہے. آپ دیکھے کہ لوگ وہاں پہ کچھ جمع ہوئے ہیں. لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں جہاں بیٹھے تھے آپ جھاڑ کے نیچے, اس کے قریب میں 2 عورتیں تھے. دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بکریوں کو روک رکھے ہیں اور روک کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ جو ہے نا ان سے سوال کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا کر ان سے سوال کرتے ہیں, آپ لوگ کیوں یہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ یہ ذکر کرتے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ جب یہاں سے ہٹیں گے تب پلا سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے جاتے ہیں, وہ لوگوں کے پاس جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ انہیں بھی موقع دیجیے اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم نہیں ہٹیں گے. اگر تمہیں ان کی ہیلپ کرنا ہے تو تم ان کی ہیلپ کر سکتے. پھر وہ لوگ ڈھکن ڈھانپ کے چلے جاتے ہیں. اب ڈھکن جو تھا کنویں کا اتنا وزن تھا. اب وزن ڈھکن جو ہے 10 آدمی مل کر اٹھائے تو اٹھتا تھا, اتنا وزندار تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, آپ جا کر اکیلے, اور آپ جو ہے 7 دن سے کچھ کھائے نہیں, مگر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ڈھکن ہٹا دیتے ہیں اور ڈھول سے پانی نکالتے ہیں. اور جو 2 عورتیں تھے انہیں بلا کر ان پانی دے دیتے. اور آپ جو ہے دعا کرتے اس پانی میں برکت دیتے اللہ تعالیٰ. ایک ڈول رکھتے, ایک ڈول کا پانی سارے بکریوں کو بس جاتا. اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر اپنے جھاڑ کے نیچے جا کر آرام کرتے. جھاڑ کے نیچے جا کر کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر کنٹینیو ہے. ایک مجموعہ دیکھا ہے, کنٹینیو ہے آیت. ایک مجموعہ دیکھا ہے کہ جو اپنی 4 پایوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا, وہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھا تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا جب تک یہ لوگ اپنے چروائے جانوروں کو پانی پلا کر نہ چلے جائے ہم پانی نہیں پلاتے, اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. تو یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کھینچ کر بکریوں کو پلایا, پھر وہاں سے ہٹ کر سویا. میں جب جا بیٹھے اور کہنے لگا, یہاں پہ امپورٹنٹ دعا ہے, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اس وقت جو نعمتیں
تو میری طرف نازل کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو دعا ہے، جو آپ موسیٰ علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں، یہ اتنی پسند آ گئی امت محمدیہ علیہ السلام کی امت کو، جو ہے قرآن میں یہ دعا کوٹ کر دیا آپ۔ یا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ جو ہے شکایت نہیں کر رہے، عاجزی پیش کریں اللہ تعالیٰ سے، حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ جب اپنے آپ نے دعا کی، وہ لڑکیاں چلے گئے، اور وہ لڑکیاں کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے لڑکیاں تھے، یعنی کہ بیٹی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے، نبی تھے اللہ کے، ان کے 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹیاں جو ہے سارا واقعہ سناتی ہے، اور سناتی ہے ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑے بہادر بھی ہے، وہ بڑے بہادر ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم اسے نوکر رکھ لیتے ہیں، ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ وہ لوگ فرماتے یہ ایماندار بھی ہے، کہتے۔ پھر شعیب علیہ السلام کہتے ہیں تم کیسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، کیسا کہہ سکتے ہیں یہ طاقتور ہے، کیسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہادر ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ ایماندار اس لیے ہے، ہم سے بات کرتے وقت آنکھ جو ہے، آنکھ کی جو نظر ہے جو نیچے رکھ کر بات کرتے، آنکھ جھکا کر بات کر رہے تھے۔ طاقتور اس لیے ہے کہ جو ڈھکن جو ہے 10 آدمی اٹھا کر رکھے تو وہ رکھ سکتے، مگر آپ جو ہے اکیلے اٹھا دیے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے بیٹیوں کو کہ جاؤ، جا کر انہیں بلا کر لاؤ۔ پھر ان لوگ جو ہے جاتے ہیں، جا کر جو ہے قرآن میں واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو لڑکیاں ہیں جو جا کر کہتی ہے، ایک اس میں جو ہے حضرت صفورہ علیہ السلام تھے۔ حضرت صفورہ علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے کہ ہمارے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو بلائے۔ پھر حضرت صفورہ علیہ السلام کہتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو آپ نے ہماری مدد کی، آپ کو اجرات دینے کے لیے آپ جو ہے آپ کو ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ آگے جو لڑکیاں تھی انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے آؤ، آپ کے آگے میں جاؤں گا، مطلب نظر نہیں پڑنا، بلکہ آپ جو ہے آنکھ جو ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے آنکھ جو ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جہاں جہاں بھی جانا ہے کہہ دینے کے لیے کہتے ہیں وہ لڑکیوں کو۔ پھر شعیب علیہ السلام سے آپ جو ہے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں اور میں تمہیں خدمت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی مہر اجرت یہ ہے کہ تمہیں 8 سال ہو یا 10 سال ہو میرے ساتھ رہنا ہوگا اور میری خدمت کرنا ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہاں ٹھیک ہے بول کر آپ کہتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے شادی ہو جاتی ہے حضرت صفورہ علیہ السلام سے۔ دیکھیں جب میں محتاج ہوں، جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب دعا مطلب آپ جو ہے دعا کرتے ہیں نا کہ میں محتاج ہوں، دعا کرنے سے کیا ملا دیکھیے، اللہ ہمیں یہاں پہ بہترین موسیٰ علیہ السلام کا سبق موسیٰ علیہ السلام جب دل میں جب تصدیق کر لی کہ میں محتاج ہوں، ایسا نوازے 10 سال آپ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھے اور حضرت صفورہ علیہ السلام کی آپ سے شادی ہو گئی۔
تو جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور میں محتاج ہوں، جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ہم خبر کا سوالات، جو پہلا سوال ہوگا تو ہم آسانی سے دے سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ من رب کا جب ہمارے سے سوال ہوگا یہ، تو ہم آسانی سے دے سکیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے اور میں محتاج ہوں۔ تو ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ ہمیں ایمان لانا ہے، اور یہ ایمان کیسا آئے گا؟ کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔